تو اعزاز، سب سے پہلے میرا خیال ہے جو ہے شملہ معاہدے کی بات کرتے ہیں، تو کیا پاکستان واقعی شملہ معاہدہ ختم کرنے جا رہا ہے؟ یہ ہو جائے گا یا یہ کوئی ٹیکٹس ہے، اور اگر ہم یہ ختم کرنے جا رہے ہیں تو اس کا کیا امپیکٹ ہوگا؟ آصف، اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان تقریباً 10 کے قریب معاہدے ہیں۔ ان میں جو اہم ترین معاہدہ آپ کہیں، ویسے تو سارے ہی معاہدے بڑے اہم ہیں۔ پرزنرز کا ایک معاہدہ ہے، پاکستان کا جو پہلا معاہدہ ہندوستان کے ساتھ ہوا وہ لیاقت نہرو پیکٹ ہے، وہ ہوا تھا۔ یہ پاکستان میں جو منارٹیز ہیں یا نان مسلم یا نان ہندو جو لوگ ہیں ہندوستان میں، ان کے حوالے سے ایک معاہدہ ہوا تھا۔ تو اگر تفصیلات میں جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی ایک معاہدے کی۔ سب سے اہم معاہدہ شملہ معاہدہ، کیوں کہ 1971 میں جب پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی، آپ کو پتہ ہے پاکستان کے 90,000 قیدی تھے، اس میں کچھ فوجی بھی تھے، سویلینز بھی تھے، وہ ہندوستان کے پاس تھے۔ تو پاکستان کے اس وقت کے جو پرائم منسٹر تھے، جولائی 1972 میں ہندوستان گئے شملہ کے مقام پر، ذوالفقار علی بھٹو، اور ہندوستان کی پرائم منسٹر تھی اندرا گاندھی۔ تو انہوں نے تقریباً 7-8 پوائنٹ کے اوپر ایک معاہدہ دستخط کیا جسے شملہ معاہدہ کہتے ہیں، جس میں سب سے اہم شق آصف پتہ کیا ہے کہ پاکستان اور بھارت اپنے اختلافی جو امور ہیں وہ مل جل کر بائیلیٹرلی بات چیت کے ذریعے طے کریں گے، جس میں جموں و کشمیر کا معاملہ بھی شامل ہے۔ یہ ہے اس کا آصف پوائنٹ نمبر 1۔ اب ہم کیوں کہہ رہے ہیں، پاکستان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم معاہدہ توڑنے کی آپشن پر غور کر رہے ہیں۔ اصل میں یہ کنٹروورسی آصف اس لیے آج نکلی کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک میڈیا گفتگو کی، انہوں نے کہا جی ہم توڑ سکتے ہیں یہ معاہدہ، اور اس طرح کی بات ہوئی، اور ایک امپریشن یہ گیا کہ پاکستان نے شملہ معاہدہ توڑنے کا اعلان کر دیا، یہ ایک امپریشن گیا۔ میری وزارت خارجہ سے بات ہوئی، انہوں نے کہا جی یہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی معاہدہ ٹوٹا نہیں ہے، نہ ہم اس کے اوپر کوئی بات کر رہے ہیں، یہ معاہدہ بالکل انفورسڈ ہے، یعنی کہ اس کی انفورسمنٹ ابھی جاری ہے۔ اچھا، پھر میں نے خواجہ صاحب کو بھی میسج کیا، بڑی مہربانی انہوں نے فون کیا، تو خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ یار میں نے تو آپشن کی بات کی تھی کہ یہ آپشن ہے ہمارے پاس، میں نے توڑنے کی بات نہیں کی۔ تو خیر وہ انہوں نے بھی ایک وضاحت جو ہے وہ کر دی، لیکن بائی دیٹ ٹائم میڈیا میں ایک امپریشن پاکستان کے ڈیفنس منسٹر کے والے سے چلا گیا کہ پاکستان نے شاید توڑنے کا اعلان کر دیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اگلی اہم بات یہ ہے کہ پاکستان یہ معاہدہ آپشن کے طور پہ بھی کیوں غور کر رہا ہے؟ یہ خواجہ صاحب نے یہ بات تو کہی نا کہ آپشن ہے ہمارے پاس، سوال تو یہ ہے کہ آپشن کیوں ہے؟ آپشن اس لیے ہے آصف کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کے معاملے کے اوپر بہت سارے مذاکرات ہوئے، لیکن بات آگے نہیں بڑھ سکی۔ اب امریکہ نے کہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جی میں اگر یہ دونوں فریقین مانے تو میں اس کشمیر کی صلح کروا دیتا ہوں۔ اب ہندوستان کہتا ہے جی آپ تو فریق ہی نہیں ہیں، پھر ہندوستان کہتا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان تو شملہ ایگریمنٹ موجود ہے۔ شملہ ایگریمنٹ کی جو ریلیونٹ کلاز ہے نا وہ یہی ہے کہ یہ مل جل کے طے کریں گے۔ تو اب پاکستان کا انٹرسٹ کیوں ہے کہ ہم یہ معاہدہ ختم کر دیں؟ بھارت کسی طرف آتا نہیں ہے نا بات چیت میں، نہیں ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بیچ میں بندہ ہو جو اسے انفورس کرے کہ آپ جو بات کرو گے یا مانو گے اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کروائے۔ اچھا، لیکن اس معاہدے کا اگر آپ ختم کر دیتے ہیں تو اس کا ایک اور نقصان بھی ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر ہم معاہدہ ختم کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشمیر کے علاقے میں جسے ہم کہتے ہیں نا لائن آف کنٹرول، وہ لائن آف کنٹرول پھر ختم ہو جائے گی، پھر ورکنگ باڈی وہ پھر یہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر سے لے کر پنجاب اور سندھ تک جو بارڈر ہے نا بھارت کا، یہ سارا پھر سیز فائر لائن تصور ہوگا۔ نہیں، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو انٹرنیشنل بارڈر تصور کیا جائے گا، جو ہمارا ایل او سی ہے، لائن آف کنٹرول، جہاں جنگ بندی ہوئی تھی کہ اقوام متحدہ کے، یاد ہے نا آپ کو کہ ہم نے کہا تھا کہ یہاں رائے شماری ہوگی، انڈیا نے ایگری کیا تھا اور وہی کیا تھا یو این بھی، تو اس کے بعد رائے شماری نہیں ہوئی اور اس کو ہم ایل او سی کہتے ہیں۔ باقی ہمارا انٹرنیشنل بارڈر جو ہے وہ دوسرا ہے، سیالکوٹ والا اور یہ سارا سندھ تک، پھر وہ سیز فائر لائن ہو جائے گی۔ نہیں، وہ پھر آپ کہہ رہے ہیں انٹرنیشنل بارڈر اس کو انڈیا ڈکلیئر کر دے۔ انٹرنیشنل بارڈر نہیں ہوگا، وہ پھر 1971 کی جو جنگ ہوئی تھی نا اس میں سیز فائر لائن 72 تک وہ سیز فائر لائن تھی، پھر وہ سیز فائر لائن بن جائے گی۔
اور پھر یعنی کہ کہنے کا ایسکلیشن ہو جائے گی نا. اچھا اب ایک اور معاملہ بھی ہے کہ ہندوستان نے کہا کہ انڈس جو سندھ طاس معاہدہ ہے یہ ہم ختم کر رہے ہیں, پانی کا معاملہ ہے, اور پاکستان جو ہے سندھ طاس معاہدہ ہندوستان کی طرف سے کچھ وائلیشنز ہوئیں, کشن گنگا ڈیم بنا, ایک اور ڈیم بھی ہے بنایا گیا, تو پاکستان اس پر ریزرویشنز دیتا رہا, اور ہندوستان بھی فرینکلی چاہتا تھا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو کہ سندھ طاس معاہدے کو ہم ری نیگوشیٹ کریں. تو ہندوستان نے تو کہہ دیا ہم نے ختم کر دیا, پاکستان نے کہا جی ہم اسے معاہدے کو ختم تصور ہی نہیں کرتے, ان رائٹنگ ابھی تک نہیں آئی چیزیں ہندوستان کی طرف سے بھی. تو خیر پاکستان, پہلی بات یہ ہے کہ شملہ معاہدہ ابھی ختم نہیں ہوا, پاکستان اس پہ سیریسلی غور کر رہا ہے کہ ہم معاہدہ ختم کر دیں, لیکن اس کے اثرات بھی بات دیکھنے ہوں گے. میرا نہیں خیال کہ یہ معاہدہ ختم ہم اتنا آسانی سے ختم کریں گے, اس پہ پورا غور خوض کیا جا رہا ہے متعلقہ جو لوگ ہیں. تو یہ معاہدہ یہ ہے اہم بات ہے اعزاز, اللہ کرے کہ پاکستان کے بہتر میں ہو, بہتری ہو, اس سے پاکستان کے حق میں جو بہتر ہے وہ ہو, اور ہمیں اچھے فیصلے کرنے کی توفیق دے اللہ. اچھا یہ بتائیں اعزاز, آپ نے جو کل بھی سٹوری دی تھی, جو قاتل پکڑے گئے تھے ثنا بچی کے, وہ جو ٹک ٹاکر تھیں, سوشل میڈیا انفلوئنسر تھیں, وہ جس طریقے سے مرڈر ہوا بڑا ناگہانی, پھر وہ لڑکا بھی پکڑا گیا جس نے یہ کام کیا تھا, لیکن اب ایک نئی بحث جنریٹ ہوگی ہے سماج میں, اور بعض لوگ اس بچی کو وکٹم بنا, مطلب اس کو جو ہے کلپریٹ قرار دے رہے ہیں کہ وہ جو ہے اس کی کیوں اس سے تھی بات چیت کیوں تھی, یا خدا نخواستہ اس کا کریکٹر جو تھا وہ اچھا نہیں تھا. اور اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اس لڑکے کو بھی سمپتھی دے رہے ہیں کہ وہ کم عمر تھا اور وہ ضد تھا. اور جو بات سامنے آئی, جو آئی جی اسلام آباد نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا کہ وہ یہ جو ہے ریفیوزل, مسلسل ریفیوزل کا ایک میٹر تھا, جس سے اس لڑکے نے جو ہے جس کے بعد اس لڑکے نے انتہائی اقدام اٹھایا. تو بیسیکلی ایک بحث جنریٹ ہوئی ہے اعزاز, تو آپ کی کیا ٹیک ہے اس کے اوپر؟ آصف پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اپنے لڑکوں کی تربیت نہیں کرتے. اگر آپ اپنے آپ کو ہم اپنے بیک گراؤنڈ میں جائیں تو خواتین کے والے سے ہمارے معاشرے میں بچیوں کے والے سے بچوں کی تربیت نہیں ہے. چھوٹے بچے جاتے ہیں تو چھوٹے بچے چھوٹی کلاس میں ہی ہمارے بچوں کے ذہن بنا دیے جاتے ہیں کہ جی جو لڑکیاں ہیں یہ کم تر ہیں اور لڑکے بہتر ہیں. لڑکیاں بھی بعض اوقات بچیاں چھوٹی جو ہوتی ہیں, پھر ہمارا معاشرہ اس باعث میں اور رول پلے کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ جو افسوسناک واقعہ ہوا اس ثنا یوسف نام کی بچی کا, مجھے تو فرینکلی اسپیکنگ آصف بڑا تکلیف ہوئی وہ میسیجز پڑھ کے, ٹک ٹاک کے اوپر, انسٹاگرام کے اوپر, یوٹیوب کے اوپر. بعض ہمارے جرنلسٹ ہیں ان کو بنیادی چیزوں کا نہیں پتہ کہ ایک بچی ہے جس نے ریفیوز کیا ہے, اس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں جی وہ آتی تھی نا, جی ٹک ٹاک پہ آتی تھی نا, تو اس کے نتیجے تو یہی نکلنے, ٹک ٹاک پہ آنا اس کا جرم نہیں تھا, اس کا رائٹ تھا. پھر دوسری ایک نیریٹو یہ بھی دیا گیا کہ یہ جو لڑکی ہے اس سے گفٹ لیتی رہی ہے. کیا گفٹ لینے کا فرض کر لیا, پہلی بات تو ایسا ہے نہیں, لیکن فرض کر لیں یہ بات درست بھی ہے, کیا اگر کسی بچی نے کسی سے کوئی گفٹ لے لیا ہے اس کا مطلب ہے اس بندے کو اس بات کا حق مل گیا کہ وہ اس کو گولی مار دے؟ نہیں. تو ہمارے ہاں ہمارے لڑکوں کو اور مردوں کو اس تربیت کی بڑی شدید ضرورت ہے کہ اگر کوئی خاتون آپ سے کوئی بات نہیں کرتی تو اس سے آپ تنگ نہیں کر سکتے. ہمارے ہاں تو آصف پتہ ہے کیا, ہماری بہت ساری ورکنگ ویمن جو کام کرتی ہیں وہ ان کا موبائل فون نمبر آتا ہے ہمارے مردوں کے پاس, روزانہ صبح انہیں گڈ مارننگ کا میسج, یا پھر انہیں قرآنی آیات بھیج دیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہراسمنٹ نہیں ہے, یہ ہراسمنٹ ہے.